السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹریچر اینڈ فن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 9th کلاس کے یونٹ نمبر 7 کو، جس کا نام ہے سلطان احمد مسجد۔ سلطان احمد مسجد۔ تو بنا کسی دیر کے اس کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا سلطان احمد مسجد از ون، سلطان احمد مسجد ایک ہے آف دا موسٹ امپریسو مونومنٹس کہتے ہیں یادگاروں کو، اور امپریسو متاثر کن ان دا ورلڈ، دنیا میں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا مسجد سلطان احمد دنیا کی انتہائی با اثر یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اٹ از آلسو ناؤن، یہ جانی بھی جاتی ہے ایز دا بلو مسجد، نیلی مسجد کے طور پر بھی یہ جانی جاتی ہے، بیکاز آف بلو ٹائلز، نیلی ٹائلوں کی وجہ سے، دیٹ ایمبیلش اٹس انٹیریئر، جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں۔ یہ نیلی ٹائلوں جو اس کے اندرونی حصوں کو سجاتی ہیں کی وجہ سے نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ سچویٹڈ ان استنبول، استنبول میں واقع، دا لارجسٹ سٹی ان ترکی کا سب سے بڑا شہر، اینڈ دا کیپٹل اور دارالخلافہ آف اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ کا، فرام 1453 ٹو 1923، 1453 سے لے کر 1923 تک۔ اٹ ہیز بیکم، یہ بن چکی ہے، دا موسٹ پاپولر، انتہائی مشہور، ٹورسٹ اٹریکشن، ٹورسٹ سیاح کو کہتے ہیں، اور اٹریکشن کشش یا توجہ۔ استنبول جو کہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور 1453 سے لے کر 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا ہے، میں واقع یہ مسجد سیاحوں کی توجہ کا مقبول ترین مرکز بن چکی ہے۔ اٹ واز کنسٹرکٹڈ، یہ تعمیر کی گئی، بٹوین 1609 اینڈ 1616، یہ تعمیر کی گئی 1609 سے 1616 کے درمیان، ڈیورنگ دی رول آف احمد ون، یعنی احمد اول کے دور میں۔ اسے احمد اول کے دور میں 1609 اور 1616 کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ ایز واز دا کسٹم، جیسا کہ رواج تھا، دس مسجد، یہ مسجد، لائک دی ادر مساجد آف دا ٹائم، اس وقت کی دوسری مساجد کی طرح، کمپرائزز، مشتمل ہوتی ہے، آ ٹومب آف دا فاؤنڈر، بانی کے مقبرے پر، آ مدرسہ، ایک مدرسہ پر، اینڈ آ ہاسپس، اور ایک مسافر خانے پر۔ اس دور کے رواج کے مطابق یہ مسجد دوسری مساجد کی طرح بانی کے مقبرے، ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانے پر مشتمل ہے۔ دا کنسٹرکشن آف دا مسجد، مسجد کی تعمیر، سٹارٹڈ ان 1609، 1609 میں شروع ہوئی، مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی۔ دا رائل آرکیٹیکٹ، شاہی ماہر تعمیرات، صدفہار محمد آغا واز اپوائنٹڈ، اس کو مقرر کیا گیا، بائی دا سلطان، سلطان کی طرف سے، ایز انچارج، نگران کے طور پر، آف دا پروجیکٹ، منصوبے کے۔ سلطان نے شاہی ماہر تعمیرات صدفہار محمد آغا کو منصوبے کا نگران مقرر کیا۔ دا اوپننگ سرمنی، افتتاحی تقریب، واز ہیلڈ، منعقد کی گئی، ان 1616، افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد ہوئی۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا سلطان could not see، سلطان نہ دیکھ سکا، دا کمپلیشن آف دا مسجد، مسجد کی تکمیل کو، ان ہز لائف، اپنی زندگی میں، بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکا۔ اٹ واز کمپلیٹڈ، یہ مکمل ہوئی، ان دی رین آف ہز سکسیسر مصطفیٰ اول، رین کہتے ہیں دور کو، سکسیسر جانشین، تو یہ اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور میں مکمل ہوئی۔ دا بلو مسجد، نیلی مسجد، ریفلیکٹس، یہ عکاسی کرتی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے، یہ ایک مظہر ہے، دا آرکیٹیکچرل سٹائل کہتے ہیں انداز کو، اور آرکیٹیکچر ہوگا تعمیراتی، تو یہ تعمیراتی انداز کی عکاسی کرتی ہے، آف بوتھ، دونوں کے، اوٹمن مسجد، ان کی مسجد عثمانیہ، اینڈ بائزنٹائن چرچ، اور بازنطینی گرجا گھر۔ نیلی مسجد سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بازنطینی گرجا گھر
دونوں کے تعمیراتی انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ ہیگیا صوفیہ مسجد، آیا صوفیہ ایک مسجد، ون آف دا ونڈرز ونڈر کہتے ہیں معجزے کو یا عجائبات کو، عجائبات میں سے ایک ہے، آف دا مسلم آرکیٹیکچر، مسلمان فن تعمیر کی، واز آلسو کیپٹ، اس کو بھی رکھا گیا، ان ویو، مد نظر رکھا گیا، ایز اے ماڈل، نمونے کے طور پر۔ مسجد آیا صوفیہ جو کہ مسلم فن تعمیر کے عجائبات میں سے ایک تھی کو بھی بطور نمونہ مد نظر رکھا گیا۔ دا بلو مسجد، نیلی مسجد، ایون ٹوڈے، آج بھی، از کنسیڈرڈ، سمجھی جاتی ہے، ٹو بی ان میچڈ، بے مثال، ان سپلینڈر، شان و شوکت میں، میجسٹی، عظمت میں، اینڈ سائز، اور حجم میں۔ نیلی مسجد آج بھی شان و شوکت، عظمت اور حجم کے اعتبار سے بے مثل سمجھی جاتی ہے۔ دا مسجد ہیز اے اسپیشیس فور کورٹ، مسجد رکھتی ہے اے اسپیشیس، ایک کشادہ، فور کورٹ، صحن، سراؤنڈڈ بائی، جو گھرا ہوا ہے، کنٹینیوس والٹڈ آرکیڈ، مسلسل کبادار راہداری سے۔ مسجد کا ایک وسیع و عریض بیرونی صحن ہے جو ایک مسلسل محرابی کباداری سے گھرا ہوا ہے۔ اٹ ہیز ایبلوشن فیسلٹیز، یہ وضو کی سہولتیں رکھتا ہے، آن بوتھ دا سائڈز، دونوں طرف، اس کے دونوں طرف وضو کی سہولتیں ہیں۔ ان دی سینٹر، درمیان میں، دیر از اے فاؤنٹین، ایک فوارہ ہے، وچ از رادر اسمال، جو نسبتاً چھوٹا ہے، ان کنٹراسٹ، بالکل الٹ، ود دا میگنیٹیوڈ، اس کے ہم میگنیٹیوڈ کو کہتے ہیں، میگنیٹیوڈ کو وسعت کہہ سکتے ہیں ہم، اس کی وسعت کے لحاظ سے، آف دا کورٹ یارڈ، اس کے صحن کی وسعت کے بالکل الٹ، اس کے وسط میں ایک فوارہ ہے جو صحن کی وسعت کے برعکس قدرے چھوٹا ہے۔ اے ہیوی آئرن چین، ایک بھاری لوہے کی زنجیر، از ہنگ، وہ لٹکائی گئی ہے، ایٹ دا اپر پارٹ، بالائی حصے میں، آف دا کورٹ انٹرنس، مطلب کورٹ کے اندر داخل ہونے کی، صحن میں داخل ہونے کی، تو داخل ہونے کے مقام پر ایک بھاری زنجیر لٹکائی گئی ہے۔ دا ویسٹرن سائڈ، مغربی والی سائڈ پہ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا مغربی سمت میں، صحن کے بالائی حصے میں، داخلے کے مقام پر، انٹرنس پر، لوہے کی ایک بھاری زنجیر لٹکائی گئی ہے۔ دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان الون، یہ جو طرف ہے، یہ ایک سائڈ جو ہے، یہ سلطان کے لیے مخصوص تھی، یہ سمت صرف سلطان کے لیے مختص تھی۔ دا چین واز پٹ دیئر، جو زنجیر تھی وہ یہاں پر لٹکائی گئی تھی، سو دیٹ، تاکہ، دا سلطان ہیڈ ٹو لور، تاکہ سلطان کو نیچا کرنا پڑے، ہز ہیڈ، اپنا سر، ایوری ٹائم، ہر دفعہ، ہی انٹر دا کورٹ، جب وہ کورٹ میں داخل ہو، جب وہ صحن میں داخل ہو۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہاں پر زنجیر اس لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ سلطان کو دربار میں داخل ہونے کے لیے ہر مرتبہ اپنا سر جھکانا پڑے۔ اٹ واز دا سمبولک جیسچر، یہ ایک علامتی اشارہ تھا، ٹو انشور، یقینی بنانے کے لیے، دا ہیوملٹی، عاجزی کو، آف دا رولر، حکمران کی، ان دی فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، سامنے، ان دی فیس آف ڈیوائن پاور، اللہ تعالیٰ کے سامنے، خدا کے سامنے، رب کے سامنے، حکمران کی اپنے رب کے سامنے عاجزی کو یقینی بنانے کے لیے، یہ ایک علامتی اشارہ تھا۔ دا انٹیریئر آف دا مسجد کا اندرونی حصہ، ایٹ لوور لیول، نچلی سطح پر، از لائنڈ، وہ سجایا گیا تھا، ود مور دین 20,000، 20,000 سے زیادہ، ہینڈ میڈ، ہاتھ سے بنی ہوئی، سیرامک ٹائلز، چینی ٹائلوں سے، ان مور دین 50 ڈفرینٹ ٹیولپ ڈیزائنز، ٹیولپ ہوگا گل لالہ کے، اور ڈیزائن ہم کہہ سکتے ہیں نمونے۔ اس کا ترجمہ بنے گا کہ مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی سطح گل لالہ کے 50 سے زائد مختلف نمونوں میں ہاتھ سے بنی ہوئی
20,000 سے زائد چینی ٹائلوں سے آراستہ کی گئی ہے۔ ایٹ دا گیلری لیول، گیلری کے مقام پر دا ڈیزائن بیکمز، اب یہاں پہ ڈیزائن کا مطلب ہوگا منظر، بیکمز بن جاتا ہے فلیمبویانٹ، رنگین، زرق برق بن جاتا ہے، ود ریپریزنٹیشن، نمائش کے ساتھ، آف فلاورز، پھولوں کی، فروٹ پھلوں کی، اینڈ سپریسز، اور صنوبر کے پودوں کی۔ گیلری کے مقام پر پھولوں، پھلوں اور صنوبر کے پودوں کی نمائندگی کے ساتھ، نمائش کے ساتھ، منظر بہت زیادہ رنگین بن جاتا ہے۔ دا اپر لیول آف دا انٹیریئر، اندر والے حصے کا جو اوپر والی سطح ہے، از ایڈونڈ، وہ سجائی گئی ہے، ود بلو پینٹ، نیلے رنگ کے ساتھ، اندرونی حصے کی بالائی سطح نیلے رنگ سے مزین ہے، نیلے رنگ سے سجائی گئی ہے۔ مور دین 200 اسٹینڈ گلاس ونڈوز، اب گلاس ونڈوز شیشے کی کھڑکیاں، اسٹینڈ رنگ دار، 200 سے زائد رنگ دار شیشے کی کھڑکیاں، ود انٹریکیٹ ڈیزائنز، ڈیزائن یہاں پہ ہوں گے نمونے، اور انٹریکیٹ پیچیدہ، تو پیچیدہ نمونوں والی جو کھڑکیاں ہیں شیشے کی رنگ دار، الاؤ، وہ اجازت دیتی ہیں، نیچرل لائٹ، قدرتی روشنی کو، ٹو برائٹن، روشن کرنے کی، اٹس انٹیریئر، اس کے اندر والے حصے کو، اینڈ دا شانڈولیئرز فردر ایلومینیٹ، اور جو فانوس ہیں وہ مزید روشن کر دیتے ہیں، اٹ، اسے، ود دیئر گلو، اپنی چمک دمک کے ساتھ، اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے 200 سے زائد رنگ دار پیچیدہ نمونوں والی شیشے کی کھڑکیاں قدرتی روشنی اندر آنے دیتی ہیں، اور فانوس اپنی چمک دمک سے اسے مزید روشن کر دیتے ہیں۔ دا ڈیکوریشنز انکلوڈ، سجاوٹوں میں شامل ہیں، آیات فرام ہولی قرآن، قرآن مجید کی آیات سے، یعنی کہ اس کو سجاوٹی اشیاء میں قرآن پاک کی آیات شامل ہیں۔ دا فلورز آر کورڈ ود کارپیٹس، فرش قالینوں سے ڈھکا ہوا ہے، ان کے فرش قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ، سب سے اہم جزو، ان دی انٹیریئر آف دا مسجد، مسجد کے اندر والے حصے میں، از دی محراب، وہ محراب ہے، وچ از میڈ، جو بنایا گیا ہے، فائنلی، نہایت عمدگی سے، کاروڈ ماربلز، بڑے عمدہ قسم کے نقش و نگار سے، کس چیز کے؟ سنگ مرمر کے۔ تو مسجد کے اندرونی حصے کا سب سے اہم جزو محراب ہے، جو عمدگی سے نقش و نگار کیے ہوئے سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ ٹو دی رائٹ آف دا محراب، محراب کے دائیں طرف، از آ ریچلی ڈیکوریٹڈ پلپٹ، محراب کے بالکل دائیں طرف ایک نہایت عمدگی سے سجایا گیا ممبر ہے۔ دا مسجد از سو ڈیزائنڈ، مسجد کو اس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے، اس طرح سے اس کا ڈیزائن بنایا گیا ہے، دیٹ ایون، کہ جب بھی، ایون وین، جب کبھی بھی، اٹ از موسٹ کراؤڈڈ، جب بھی یہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے، ایوری ون ان دی مسجد، مسجد میں سے ہر ایک، کین لسن ٹو، وہ سن سکتا ہے، اینڈ لک ایٹ دا امام، اور امام کو دیکھ سکتا ہے۔ مسجد کا نقشہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جب یہ انتہائی بھری ہوئی ہوتی ہے، انتہائی اس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تب بھی مسجد میں موجود ہر شخص امام کو سن اور دیکھ سکتا ہے۔ دا رائل روم، شاہی کمرہ، از سچویٹڈ، وہ واقع ہے، ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر، شاہی کمرہ جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اٹ ہیز اٹس اون پلپٹ، اس کا اپنا ممبر ہے، دیٹ یوزڈ ٹو بی ڈیکوریٹڈ، جس کو سجایا جاتا تھا، ود جیڈ اینڈ روزز، قیمتی موتیوں سے، سبز رنگ کے قیمتی موتیوں سے اور گلاب سے، اس کا اپنا ممبر ہے جسے سبز قیمتی موتیوں اور گلاب سے سجایا جاتا تھا۔ دا بلو مسجد ہیز 6 میناریٹس، نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں، 4 میناریٹس اسٹینڈ، 4 مینار کھڑے ہیں، ون ایچ ایٹ دا 4 کارنرز، چاروں کونوں پر، آف دا مسجد، مسجد کے، نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں، 4 مینار ایک ایک کر کے مسجد کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں۔
ایچ آف دیز پینسل شیپڈ مائناریٹس، یہ چار جو ہیں چاروں کے چار مینار، ان میں سے ہر ایک پینسل کی شکل والا ہیز 3 بالکونیز، اس کی 3 بالکونیاں ہیں. while the other 2، جبکہ باقی 2 ایٹ دا اینڈ آف دا فور کورٹ، صحن کے بالکل آخر میں، ہیو اونلی 2 بالکونیز، اس کے صرف 2 بالکونیاں ہیں. پینسل کی شکل کے ان میناروں میں سے ہر ایک میں 3 بالکونیاں ہیں، جبکہ دوسرے 2 مینار جو بیرونی صحن کے آخر پر ہیں ان کی صرف 2 بالکونیاں ہیں. ان دی ایوننگ، شام میں، a large number of tourists، بہت زیادہ تعداد میں سیاح، اینڈ ترکس اور ترک، گیدر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان دی پارک میں، فیسنگ دا مسجد، مسجد کے بالکل سامنے والے، ٹو لسن سننے کے لیے، دی اذان کو، ٹو دا ایوننگ نماز، شام کی نماز کی. شام کو بڑی تعداد میں سیاح اور ترک شام کی نماز کی اذان سننے کے لیے مسجد کے سامنے والے پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں. دا مسجد از فلڈڈ، مسجد میں سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب امڑ جاتا ہے، ود دا لائٹس، روشنیوں کے ساتھ، سو آر دا ہارٹس، اسی طرح دل، آف دا بلیورز، مومنوں کے، ود ڈیوائن لو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ. مسجد میں روشنیوں کا سیلاب امڑ آتا ہے اور اسی طرح مومنوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. دو اگرچہ مچ ہیز بین لاسٹ، بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کھو چکی ہیں، کم ہو چکی ہیں، آف دا بلو مسجد، نیلی مسجد میں سے، اوور دا ایئرز، سالوں کے گزرنے کے ساتھ، یٹ پھر بھی، اٹ ہیز ناٹ لاسٹ، اس نے نہیں کھویا، دا لو، اس محبت کو، آف اٹس وزٹرز، اس کے جو سیاح ہیں ان کی. اگرچہ نیلی مسجد سال ہا سال میں بہت زیادہ شکست و ریخت کا شکار ہوئی ہے، مگر یہ اپنے سیاحوں کے لگاؤ سے، ان کی محبت سے محروم نہیں ہوئی. دا مسجد از اسٹل، مسجد اب بھی ہے، ون آف دا موسٹ وزٹڈ مونومنٹس، انتہائی سیر کی جانے والی، دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے، آف دا ورلڈ، دنیا کی. یہ مسجد ابھی تک دنیا کی ان یادگاروں میں سے ایک ہے جسے دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ جو چیپٹر تھا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.